عارف کی پیکنگ گھر میں زور و شور سے چل رہی تھی۔ وہ پرستان میں ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ ہمارے بیچ فاصلہ ملک کا ہوگا، دلوں کا نہیں۔ کوئی مسئلہ ہوگا تو تم سب سے پہلے ہمیں بتاؤ گے، وہ ایک ایک کر کے کہتی تھیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم ایک دوسرے کو یہاں بتایا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں بابا، پتہ ہے کہ ہم بہن بھائی بھی ہیں اور دوست بھی۔ دوست نہیں، بہت اچھے دوست۔ اور وہ ننھے موتی کو دیکھ کر مسکرائے۔ حرین کا موبائل جگمگایا۔ اس نے آواز پر موبائل اٹھایا اور اسکرین پر متوجہ ہوئی۔ وہ منجمد ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، آنکھیں تو جم ہی گئی تھیں، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ حرین، کیا دیکھ لیا ہے؟ وہ چمبے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دکھاؤ۔ انمتا نے اس سے موبائل پکڑا۔ حمزہ، کمینے انسان، کتے کی موت مرو گے تم۔ کیا کہا تھا حرین کو؟ میں لڑکوں کے پیچھے پاگل ہوں؟ تب تو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ تم میری دوست کے منگیتر تھے، لیکن اب تم اس کے کچھ نہیں لگتے۔ سنو، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ باقاعدگی سے لعنت پڑی ہوئی ہے۔ آنے دو مجھے کویت، تمہارا بھرتا بھی بناؤں گی اور چٹنی بھی۔ لعنت ہے تم جیسے انسان پہ۔ اور جاتے جاتے ایک شعر تمہارے لیے عرض کیا ہے۔ ادھر حرین سے کویت میں نظریں لڑانا، ادھر علیشا کو UK میں دیکھ کر مسکرانا۔ یہ بھینگی نظر کا نہ ہو شاخسانہ، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ۔ ہماری 12 سال کی دوستی پہ تم نے سفید چونا پھیر کے رکھ دیا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ چھوٹا سا تو کویت ہے، سب پتہ چل گیا ہے مجھے، یہاں باتیں نہیں چھپتی۔ ساتھ خفا بھرا چہرہ بنا تھا۔ انمتا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ آئزہ نے تو حمزہ کی عزت کا کباڑا ہی کر دیا۔ حرین ایفل ٹاور کی سمت دیکھتے امکان کے انداز میں بولی، اگر حمزہ نے میری تصویریں انٹرنیٹ پہ لگا دی تو میرا کیا ہوگا؟ اس نے سر پکڑ لیا۔ کچھ نہیں ہوگا حور۔ اور وہ دونوں اسے ساتھ لگاتے سمجھانے لگے۔ نہیں نہیں، کون بتائے اسے کہ وہ تصویریں حمزہ کے پاس ہوتی تو وہ لگاتا نا۔ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ عارف کا داخلہ اس کے چچا نے اسلام آباد ان کے گھر کے قریب ہی کسی ہاسٹل کالج میں کروا دیا تھا، تاکہ وہ اپنے دادا اور چچا سے جب چاہے مل لیا کرے۔ اگست کی گرمی عروج پر تھی۔ حرین کا رزلٹ آ چکا تھا، وہ بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ سفیان صاحب نے اسے لاؤنج میں بلایا تھا۔ وہ جائے نماز طے لگا رہی تھی۔ ابو بلا رہے ہیں۔ اچھا، آ رہی ہوں۔ اس نے گلے میں دوپٹہ برابر کیا اور وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ آؤ بیٹا۔ فرحانہ بھی انہی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ جی ابو۔ بیٹا، میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ سے پوچھ سکوں کہ آگے کیا کرنا ہے آپ نے، کیا کرنا چاہتی ہو آگے؟ اس نے گود میں رکھی ہتھیلی کو دیکھا۔ ابو، BA اور پھر ماسٹرز ان انگلش۔ تو بیٹا، آپ پھر کب پاکستان جانا چاہتی ہیں؟ پاکستان؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ جی بیٹا، پاکستان۔ وہ مسکرائے الجھی۔ پر ابو، امی نے تو… ہاں، میں نے ہی کہا تھا اور اب بھی میں ہی کہہ رہی ہوں، تم جا سکتی ہو، جو کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو۔ ہماری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے لے لو۔ وہ ہموار سا لہجے سے چپ سا گیا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتی، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹنے لگے۔ آپ اپنے ایک بیٹے کو پاکستان بھیج چکے ہیں اور اب اپنے دوسرے بیٹے کو بھی بھیجنا چاہتے ہیں، تو بچا کون آپ کے پاس؟ موٹی انمتا۔ سارا پیار، ساری توجہ اس ڈائن کو دیں گی آپ؟ حرین، میرے بچے۔ انہوں نے اداسی سے اسے دیکھا۔ فرحانہ بھی اپنی نم آنکھوں کو دوپٹے سے چھپانے لگی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ہچکیاں لیتے رونے لگی تھی۔ آپ مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ بیٹا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کون سن رہا تھا؟ اسے تو اپنی ہی سنانی تھی۔ امی مجھ سے خفا ہیں، میں جانتی ہوں، میں ہوں ہی اس قابل، لیکن امی بھی اسی قابل ہیں۔ حور، وہ مجھ سے خفا ہیں مگر میرا خیال رکھنا نہیں بھولتی۔ جب آپ ہاسپٹل میں تھے تو انہوں نے عارف کو پیسے دیے تھے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، مجھے پیزا لا دے، اور یہ سمجھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ انہوں نے ناراضگی میں بھی میرا خیال رکھا۔ وہ اسی قابل ہیں۔ وہ جھوٹ بولتی ہیں کہ انہیں میری پرواہ نہیں۔ وہ جھوٹ بولتی ہیں کہ میں ان کے لیے مر گئی ہوں۔ جھوٹ بولنے کی ایسی ہی سزا ہونی چاہیے۔ انہیں میری جیسی ہی بیٹی ملنی چاہیے۔ روتے روتے اس کی آواز دھیمی سے دھیمی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آپ مجھے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بھیج دیں۔ موتی گال پہ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہاں مجھ سے کوئی خفا تو نہیں ہوگا، پر وہاں میرا کوئی خیال بھی نہیں رکھے گا۔ میں نہیں جاؤں گی ابو۔ امی، آئی ایم سوری۔ وہ مہینوں کی چپی اب ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے سامنے فرش پر آ بیٹھی۔ وہ اٹھ کر لاؤنج سے نکل گئے۔ یہ لمحہ صرف ان ماں بیٹی کا ہی تھا۔ امی، یقین کریں، میں کبھی نہیں چاہتی تھی ہمارے گھر یہ سب ہو۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا امی۔ موتیوں کی آنکھوں میں ڈھیر سارے موتی تھے۔ امی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ امید سے انہیں دیکھتے کہے جا رہی تھی، کیا صحیح تھا کیا غلط، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امی، آپ کہیں گی تو میں چلی جاؤں گی، میں سچی چلی جاؤں گی، میں کبھی اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاؤں گی امی، قسم سے۔
चुप करो, चेहरा नहीं दिखाऊंगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। वो आंसुओं से मुस्कुराई। अम्मी, इसने इसे गले लगाया। मोतियों के दरमियान हाइल हुई दीवार महीनों बाद मिलाकर टूट ही गई थी। वो राहदारी से चुपके से लाउंज का मंजर देख रहे थे और इसने इन्हें अंगूठा दिखाया। मदरसे की अपने साथियों का अबाया में मलबूस देखकर इसका भी दिल चाहा था कि वो भी अबाया पहने। सुफियान साहब ने कभी भी इन दोनों बहनों या फरहाना से अबाया पहनने को नहीं कहा था। अलबत्ता नवी में उन्होंने हुरैन से एक दफा कहा था, बेटा अब आप बड़ी हो गई हैं, स्कार्फ लिया करें। और हुरैन ने लापरवाही से उन्हें अच्छा अब्बू कह दिया था। वो तो अबाया बतौर फैशन पहनने के लिए लेने जा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बहुत जल्द इसकी ये जिंदगी स्याह रंग में रंगने वाली थी, पर फैशन के लिए नहीं बल्कि अपनी रब की रजा के लिए। इसमें ये अचानक आई तब्दीली ने सबको हिला कर रख दिया था, लेकिन सुफियान साहब को यह तब्दीली अच्छी लगी थी। नीली शाम आसमान पर छाई थी। वो दोनों मैक्सी में मलबूस हम रंग स्कार्फ लिए बाया खरीदने जा रही थी। लूलू, कफारे देना जरूरी होता है क्या? वो खिड़की से बाहर सूरज को अपने संग संग चलता देखती थी। हाँ, जरूरी होता है, वो इसे एकदम नासमझी से देखते बोली। पर मैंने तो कोई कफारा नहीं दिया। अल्लाह जब हमें मोती बनाना चाहता है ना, तो वो पहले हमें सीप की तलाश में दर बदर फिराता है, और दर बदर फिरते फिरते हमें इन रास्तों में जब मसाइब और कांटों का सामना करना पड़ता है, तो वही हमारे कफारे होते हैं। गुनाहों के कफारे तो देने ही पड़ते हैं, फिर चाहे हम तैयार हों या ना हों। और इसने धीरे से सर को खम दिया। वो किसी बाजार से गुजर रही थी, वहां हर दुकान बुरकों वाली थी। वो किसी दुकान में अंदर चली आई। अंदर आते इसने चारों तरफ नजर घुमाकर स्याह अबायों को देखा। वो हर अबाए को पकड़ पकड़ कर देखती और लूलू को भी दिखाती। वो अबाए इतने खूबसूरत थे कि इसका बस चलता तो सब खरीद लेती। देखते देखते वो रुकी। इसकी नजर एक अबाए पर गई जिस पर गुलाबी क्रिस्टल से तितलियों के नकोश बने चमचम करते थे। ये कितना खूबसूरत है, वो बेख्तियार बोली, लेकिन लूलू को कुछ मुनासिब नहीं लगा। जानती हो इस स्याह रंग की क्या खासियत है? इसने अबाया छोड़ा। क्या? ये छुपाने के भी काम आता है और उभारने के भी। हम अबाया क्यों पहनते हैं? छुपाने के लिए, वो एकदम सादगी से बोली। कुछ लोग अबाए का इस्तेमाल खुद को छुपाने के लिए करते हैं और कुछ लोग दिखाने के लिए। ये चुस्त अबाए जिन पर क्रिस्टल्स, तेज रंगों के नक्शो निगार कढ़ाई और डायमंड्स लगे होते हैं, इनमें और आम कपड़ों में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं रहा। इससे बेहतर ये नहीं कि हम कपड़े ही पहन लें। क्या ये आपको छुपाने का काम आ भी रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं। ये बात तो मजीद आपको लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहे हैं। इस पर्दे को तो एक और पर्दे की जरूरत है। भला ये पर्दा भी कैसा पर्दा हुआ? भाई कोई सिंपल सा दिखाएं। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। वो अपना अबाया खरीद चुकी थी जो फ्रॉक की तरह खुला और सादा सा था। दुकानदार शॉपर में अबाया रखते पूछने लगे, बेटी नकाब चाहिए? वो एक बुजुर्ग आदमी थे। ओ प्लीज नहीं, नकाब नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है ये अबाया ही पहनकर मेरी जान निकल जाएगी। हूर, वो नाराजगी से बोली और वो खामोश हो गई। वो अबायों के बाजार से निकलकर मोबाइलों के बाजार से गुजर रही थी। इसने किसी एहसास से चलते चलते कनखियों से देखा। इनके अकब में कोई लड़का कब से उनका पीछा करता करता चला आ रहा था। इसने लूलू का बाजू जोर से अपनी गिरफ्त में लिया और धीमे से बोली, कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन? वो चौंकी और वो बददिक्कत मुस्कुराई। इस तरह मत करो, चलती रहो। और वो चलने लगी, लेकिन वो फिर भी बाज ना आया। और आखिर हुरैन के सबर ने खुदाफिज कह ही दिया। इसको तो अभी बताती हूँ। गुस्से से पलटी और वो लड़का इसे देखकर पलटा। ओह रुको रुको, बहुत शौक है ना पीछा करने का, इधर आओ। दोनों हूर मगर किसे परवाह थी। वो लड़का गड़बड़ाया। कौन? मैं? बेटा याद से मेरा मोबाइल ठीक करवा देना। ओके अम्मी। वो कान से ब्लूटूथ आला लगाए ड्राइव कर रहा था। आंखों पे हमेशा की तरह से आज चश्मा लगा हुआ था। महक की आज सुबह किचन में काम करते मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी। वो दफ्तर से वापसी पर स्क्रीन ठीक करवाने आया था। इस बाजार में फहद के भाई की मोबाइल की दुकान थी, इसलिए इसने वहीं जाना मुनासिब समझा था। वो दुकान में इसके भाई से गुफ्तगू कर रहा था और वो साथ साथ स्क्रीन लगा रहा था। अचानक किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज आई। वो चौंक कर बाहर दरवाजे में आया तो देखा इसके जरा फासले पर दो लड़कियां पुश किए खड़ी थी और इनके रूबरू एक लड़का सहमा हुआ लगता था। बड़ा शौक है ना पीछा करने का मेरा? अभी बुलाती हूँ अपने शौहर को, इसी दुकान में है वो। मुजम्मिल चौंका और इसने एक नजर दुकान में फहद के भाई को देखा। इसकी तो शादी नहीं हुई, तो फिर क्या मैं? शट अप मुजम्मिल, आने दो, अभी बुलाती हूँ इसे। लंबा सा बॉडी बिल्डर और गुस्से को तो पूछो ही मत। दिमाग घूम गया ना? बस अपने पैरों पर खड़े रहने के काबिल नहीं रहोगे। इसने खुद को ऊपर से नीचे देखा। ये तो मैं हूँ। वो शौक था, एकदम शौक। पागल है ये लड़की, चलो भागो। इसे हवा में बैग झलाया और लड़का उलट बाजियां खाता गिरता पड़ता भागा। ये सब क्या था? इसके साथ खड़ी लड़की बमुश्किल ही पूछ रही थी। इसे क्या पता कि मेरी शादी नहीं हुई? ये तो बस एक तरकीब है ऐसे मवालियों को भगाने की। देखा ना कैसे भागा?
یہ کوئی لڑکیاں بھی نا، اس نے سکون کی گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلایا۔ حورین کی عربی خالص کوئتیوں کی جیسی تھی، کوئی اگر اسے عربی بولتے سن لیتا تو پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک پاکستانی ہے، لیکن کون بتائے اسے، وہ تو اسی کے ہی دیس کی تھی، بلکہ اسی کے شہر اسلام آباد سے تھی۔ کون بتائے اسے، لیکن کون بتائے، اسے دیکھنا چاہتا تھا لیکن دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت اور جرأت نے اسے کافی متاثر کیا تھا۔ بھائی ہو گیا؟ ہاں کتنے پیسے ہوئے؟ وہ اندر آتے بٹوا نکالنے لگا اور سامنے سے دو لڑکیاں گزر گئیں۔ نہیں بھائی، آپ تو اپنے ہی ہو، پاگل پیسے بتاؤ۔ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ وہ پیسوں کی ادائیگی کر کے باہر نکلا تو وہ لڑکیاں ادھر نہیں تھی۔ اللہ بچائے اس لڑکی سے، لیکن کون بتائے اسے کہ آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد اسے اس سے کوئی نہیں بچانے والا تھا، وہ بھی ایک نئے انداز میں۔ کون بتائے اسے، لیکن کون بتائے۔ وہ پریشان والے کمرے میں پلنگ پر بیٹھی شاپر کھول رہی تھی۔ اس نے عبایا نکالا جس کے اوپر ہی وسعت میں نقاب پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بیزاری سے اسے دیکھا اور پلنگ پر پھینک دیا۔ لولو بڑی سادگی سے بولی، نقاب؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اف، نقاب، گھٹن ہوتی ہے مجھے اس کے نام سے بھی۔ پہلے اسکارف کم ہے، اس کو پہن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے میں آگ میں ہوں، جیسے میں قید میں ہوں۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا اسکارف کھینچ دیا۔ لولو کو غصہ چڑھا تھا مگر اس نے صبر کا گھونٹ لیا اور گہری سانس لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، دنیا مومن کے لیے زندان اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ بنا محنت کیے بھی جنت ملتی ہے کیا؟ وہ مسکرائی اور وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ تم جتنا اس قید میں رہو گی تمہارا مقام اس جنت میں اتنا ہی بالا سے بالا تر ہوتا چلا جائے گا، اور جب تم اس جنت کو اس جنت پر ترجیح دو گی تو وہ جنت تم سے مایوس ہو جائے گی۔ جنت تو سب کو ملے گی، کسی کو اس دنیا میں تو کسی کو اس دنیا میں۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ تمہیں فانی جنت چاہیے کہ ازلی۔ تمہیں حجاب پہننا آگ میں ہونا لگتا ہے نا؟ تمہیں پتا ہے آگ میں ہونا کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح جس طرح ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ حجابی اور نقابی لڑکیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جو بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اس آگ کو اوڑھ لیتی ہیں، اور جانے کب اور کیسے یہ آگ ٹھنڈی ہو کے ان کے لیے لباس گل بن کر مہکنے لگتی ہے۔ گمان سے کوسوں دور وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ تمہیں یہ شریعت سخت لگتی ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں یہ تو پتا ہے نا کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ امت محمدی۔ میں تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں، زیادہ نہیں کہوں گی، مجھے مولانا مفسروں کی طرح بڑی بڑی باتیں کرنی نہیں آتی، بس جو مجھے سمجھ میں آیا وہی بتاؤں گی۔ روز محشر خوف سے ہم لوگ یہاں وہاں بھاگ رہے ہوں گے، اپنے اعمالوں کے بدلے ملنے والی سزا کے خوف سے ہم صرف خود کو متعلق سوچ رہے ہوں گے، نہ امی، نہ ابو، نہ بہن اور نہ بھائی، کوئی نہیں ہوگا۔ تب ہر کوئی ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوگا، نفسی نفسی۔ تو پھر ہم سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ تو ہمارے باپ ہیں، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، آپ ہی ہمیں اس مشکل سے نکالیں، آپ ہی ہماری مدد کریں۔ تو وہ کہیں گے، میں نہیں کر سکتا، میں نے اللہ کو خفا کیا تھا۔ نوح کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے پہلے نبی ہیں، تو ہم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں نے اللہ سے اپنے بیٹے کی بخشش کی دعا کی تھی اور اس دعا کا مجھے ٹھیک سے علم بھی نہیں تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سورۃ الہود آیت نمبر 45 اور 46۔ تم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تو اللہ سے سیدھا کلام کیا کرتے تھے اور انہیں اللہ نے تورات بھی دی ہے، تم لوگ ان کے پاس جاؤ۔ پھر ہم جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو کسی کا قتل کیا تھا، میں اپنے رب کو کیسے کہوں۔ سورۃ القصص آیت 15 اور 16۔ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو روح اللہ ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ محمد کے پاس جاؤ، ہر طرف ہنگامہ ہوگا، خوف الہی ہوگا، ہر مرد عورت پیغمبر بس ایک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اور اسی وقت اسی خوفناک منظر میں ایک شخص ہوگا جو کہہ رہا ہوگا، امتی امتی، میری امت میری امت۔ وہ خود کو نہیں مانگ رہا ہوگا، وہ اپنی امت کو مانگ رہا ہوگا۔ اور جانتی ہے وہ کون شخص ہوگا؟ وہ کچھ نہیں بولی، آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ ہمارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ آج پہلی دفعہ رو رہی تھی۔ اسے تو مساجدوں میں جا کر درس سن کر یا قرآن پڑھ کر بھی کبھی رونا نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ رو رہی تھی، اللہ، وہ رو رہی تھی۔ مسجد کبیر کے 2 گھنٹے کا درس اسے رلا نہیں پایا تھا، اور آج بس ایک نام پہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، پر وہ نام کوئی عام نام تھوڑی تھا۔
اس نام میں تو پوری دنیا سماتی تھی۔ موتی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جو کسی کے بھی دل کو چھو جاتے ہیں، کوئی اپنی دو باتوں میں سے تو کوئی اپنے اندر سے اور کوئی تو صرف اپنی مسکراہٹ سے۔ لولو نے آنکھوں کا کنارہ پہنچا۔ جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ لاڈلا ہوتا ہے، اور لاڈلوں سے بہت سی امیدیں ہوتی ہیں، اور جن سے امیدیں ہوتی ہیں ان پہ ذمہ داریاں بھی دوسروں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم بھی اس لاڈلے کی امت ہیں۔ شریعت محمدی سخت ہے، مانتی ہو بہت سخت ہے، لیکن جو دوسروں کے لیے اتنا کرے، جو نفس نہیں امت کو مانے، اس روز بھی جس روز ہر کوئی اپنی جان بچائے، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنی میں کو مار کر اس شریعت پر عمل کریں؟ فرض حقوق کی طرح ہونے چاہیے، قرض کی طرح نہیں۔ اتنے میں اس کا موبائل بجا اور سلسلہ ٹوٹ گیا۔ لولو نے کال اٹھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے مصطفیٰ، ہاں ہاں آ رہی ہوں۔ وہ فوراً سے اٹھی۔ چلتی ہوں، خدا حافظ۔ سلسلہ تو کب کا ٹوٹ چکا تھا، پر وہ چہرہ موتیوں سے اب بھی بھرا ہوا تھا۔ آج اسے فیصلہ کرنا تھا، لیکن کیا کرنا تھا؟ اس نے کچھ سوچتے پلنگ پر پڑے نقاب کو دیکھا اور اسے دھیرے سے پکڑنے لگی۔ اب اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور سنگھار میں اس کے سامنے چلی آئی۔ اسے غور سے اس نقاب کو دیکھا، آنکھوں میں یکدم پھر سے آنسو آئے اور کانوں میں آواز گونجی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ نقاب پہن لیا اور موتی ٹوٹ کر نقاب میں جذب ہوا۔ وہ خوبصورت سا چہرہ اس نقاب میں چھپ گیا تھا۔ وہ بنفشی آنکھیں خود کو نقاب میں آج پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کسی کے لیے نہیں، نہ میرے ابو کے لیے، نہ میرے بھائی کے لیے، نہ میرے آنے والے کل کے لیے، نہ ہی فیشن کے لیے، یہ تو بس میرے اللہ کے لیے۔ سنا تھا اندھیرے میں نور ملتا ہے، اور آج دیکھ بھی لیا ہے، یہ میرا سیاہ بایا بھی تو اندھیرا ہی ہے۔ اور جان لینا، جب وقت نہ بدلے تو سمجھ جاؤ دل بدلنے والا ہے۔ ہدایت کے لیے کبھی کبھی ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو پورا قرآن بھی کم پڑ جاتا ہے۔ بات ساری حکم الہی کی ہوتی ہے، اور بے شک وہ جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اگلے روز وہ اپنے نئے عبائے میں ملبوس ساتھ نقاب لیے پہلی دفعہ پریسان سے نکل رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں چلی آئی، جہاں سب موتی اسکائپ پر عارف سے بات کر رہے تھے۔ فرحانہ اس کی طرف پش کیا نمتا کو چائے پکڑا رہی تھی، اور یوں اس کی نگاہ حرین پر پڑی۔ ہاتھ سے کپ تھر تھرانے لگا۔ سفیان صاحب نے بھی جھٹکا کھا کر بڑے اطمینان سے کھڑی حرین کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ان کے برف سے چہرے دیکھ کر پلٹی اور سر سے پاؤں تک منجمد ہونے لگی۔ وہ سب شوق تھے، ایک دم شوق۔ نمتا کیا ہوا؟ اس نے بنا کچھ کہے لیپ ٹاپ اس کی سمت موڑ دیا۔ حرین نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ وہ بنا پلک کے جھپکے سے ہی دیکھ رہے تھے، گویا کوئی آٹھواں عجوبہ ہو جیسے۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، وہ خود کو کمپوز کرتے بدقت مسکرائے۔ اچھا ابو میں چلتی ہوں، مجھے مارکیٹ جانا ہے، ذرا کام ہے، پھر وہاں سے مدرسے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ دھیان سے۔ لیکن وہ تینوں اب بھی کچھ نہیں بولے۔ اس نے لاؤنج سے نکلتے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر اسکرین پر، اور شانے اچکا کر چل پڑی۔ امی میں کہتی تھی نا آپ کو، اس پر کسی بزرگ کا سایہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے خفگی سے اسے چپ کروایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، فضول میں بات کا بتنگڑ مت بناؤ۔ وہ عمارت کے زینے اتر کر سڑک پر گاڑی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ اس کی گہری بنفشی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ دوپہر سے شام ہونے کو تھی۔ السلام علیکم، انداز وہی تھا، وہ بھی وہی تھی، کچھ بدلا تھا، پر جو بدلا تھا لولو کو اچھا لگا تھا۔ نہ وہ شاکڈ ہوئی تھی اور نہ وہ اس کے متعلق کچھ بولی تھی۔ انہوں نے اپنے معمول کے مطابق گفتگو کی تھی۔ وہ اسی دکان میں چلی آئیں۔ اسے انہیں نقاب کے پیسے دینے تھے۔ اندر دکان میں ایک کم عمر لڑکا بیٹھا تھا، لیکن وہ بزرگ تو نہیں تھے۔ بھائی وہ ادھر انکل ہوتے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ انہیں تلاش کرتے بولی۔ وہ کھانا کھانے گئے ہیں، میں ان کا پوتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، اچھا آپ کے پاس پیپر پن ہوگا؟ جی ابھی دیتا ہوں۔ آپ مجھے نقاب کے پیسے بھی بتا دیں۔ 10 دینار۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھ کر 10 دینار اس میں لپیٹ دیا۔ جب بھی وہ آئیں انہیں یہ دے دیجیے گا، خدا حافظ۔ اور وہ دکان سے نکلی۔ حور اذان ہو رہی ہے، یہیں پڑھ لیتے ہیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک۔ یہاں وہ آگے بڑھیں، ادھر وہ دکان میں چلے آئے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی جھٹ بولا، جدی جدی، دادا آپ کے لیے کوئی لڑکی دے کر گئی ہے۔ میرے لیے؟ وہ بے یقینی سے کہتے اس سے وہ کاغذ پکڑنے لگے۔ انہوں نے وہ کاغذ کھولا اور اندر سے 10 دینار ان کے ہاتھ آیا۔ یہ کیا؟ وہ الجھے۔ وہ پڑھنے لگے، مجھے ایسا لگا جیسے وہ نقاب آپ نے غلطی سے رکھ دیا تھا، پر نہیں، وہ میرے لیے ہی تھا، اسے میرے لیے ہی رکھا گیا تھا، یہ اس کے پیسے، خدا حافظ۔ وہ پڑھ کر مسکرائے، اس بچی نے نقاب لیا تھا؟ جی جدی۔
آج اسے آفس سے ذرا تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے آفس کے قریب والی مسجد اسی بازار میں نماز کے لیے آیا تھا۔ وہ گیٹ عبور کرتے مسجد میں چلا آ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ اذان کا وقت تو ہو گیا تھا، پھر اذان کیوں نہیں ہوئی؟ وہ قریب میں بیٹھے ادھر کے چوکیدار کے پاس چلا آیا۔ اذان کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ کوئی انڈین آدمی تھا، پتہ نہیں قاری صاحب کدھر رہ گئے، انہیں ہی تو کال ملا رہا ہوں، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ آپ پہلے ہو، یہاں 3 مسجدیں ہیں، کہاں کہاں جائے انسان؟ وہ کال ملاتے کہہ رہا تھا۔ او افسوس، آج کل تو مسجد بطور عبادت کے لیے نہیں، بطور آرائش کے لیے بنائی جانے لگی ہیں۔ میں دے دیتا ہوں اذان، تب تک کوئی آ جائے گا تو نماز پڑھا دے گا۔ اذان کے بعد وہ بزرگ اپنے پوتے کے ہمراہ مسجد میں چلے آئے۔ مزمل انہیں دیکھ کر مسکرایا اور پھر اس نے تعصب سے پیچھے خالی صفوں کو دیکھا۔ جماعت کا وقت ہو گیا تھا اور نماز اسے ہی پڑھانی تھی۔ وہ دلکش آواز میں بڑی خوش الحانی اور تلفظ سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی تلاوت پر عربی رنگ غالب تھا۔ مسجد کی خاموشی اب ذکر الہی سے نور میں بدل گئی تھی، ہر سمت نور ہی نور تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اپنا نقاب اوپر کیا۔ اس قاری کی آواز ماشاءاللہ۔ وہ پرس پکڑ کر اٹھی۔ لولو بھی اٹھ کر مسکرائی۔ ہاں مجھے نا اس کی آواز مزمل، لولو پلیز۔ اس نے اس کی بات کاٹتے سے ہاتھ دکھایا۔ اس لوفر کو اس قاری سے مت ملاؤ، وہ اور مسجد ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حور چلیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس سے بتانا چاہتی تھی کہ اس نے فلیقہ میں اسے نماز پڑھتے دیکھا تھا، لیکن مجال ہے جو وہ لڑکی کسی کی سن لیتی، اور وہ سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ستمبر سے اس نے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا تھا۔ لولو نے بھی کویت یونیورسٹی میں بی اے ان عربی لٹریچر کے لیے داخلہ لیا تھا۔ وہ اب کافی مصروف ہو گئی تھی۔ ستمبر کا اختتام ہونے والا تھا، بقرہ عید کی آمد تھی۔ وہ مدرسے سے آ کر لاؤنج میں بیٹھی کافی اداس لگتی تھی۔ یہاں مجھے عائزہ کی بہت یاد آ رہی ہے، یہ اگلا سال کب آئے گا؟ یہ اس کی پہلی عید تھی جو اسے عارف عائزہ کے بنا گزارنی تھی۔ اگلے سال جنوری فروری میں ان دونوں کو انٹری کے لیے واپس کویت آنا تھا۔ سچ کہوں حور مجھے بھی اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ لولو نے بھی اداسی سے سر جھٹکا۔ امی کان چھوڑیں۔ فرحانہ انمتا کو کان سے پکڑے لاؤنج میں لا رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ کچھ نہیں، یہ کہتے اس نے اسے فرش پر بٹھایا، پلنگ پر مٹا مٹا کر سارا پلنگ گندا کر دیا۔ اس نے پریکٹیکل کاپی سینے سے لگائے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ او اچھا، تمہاری شاپنگ ہو گئی نا حور؟ اس نے لاپرواہی سے ہوا میں ہاتھ جھٹکا۔ پتہ نہیں حورین، اب تم بچی نہیں ہو، سب کام میں ہی کروں، اور کام نہیں ہے کیا مجھے؟ امی شاپنگ ہی شاپنگ ہے۔ وہ خاصی خفا ہوئی۔ کل حج کی چھٹی ہے، پھر مجھے نہ کہنا سارے کام تمہیں آخری وقت پہ یاد آتے ہیں۔ امی وہ کچھ سوچنے لگی۔ امی ایک پرس لینا ہے اچھا سا، اور تو وہ فوراً سے لولو سے کہنے لگی، لولو میری پیاری بیٹی اسے لے جاؤ ورنہ یہ لڑکی ہمیں پاگل کر دے گی۔ جواباً وہ ذرا مسکرائی۔ شیور آنٹی۔ وہ جھٹ سے اٹھی۔ میں بایا پہن لوں، میں بھی آتی ہوں، اور وہ دونوں لاؤنج سے نکل گئیں۔ انمتا نے پینسل شارپ کر کے اسے اتنا چھوٹا بنا دیا تھا کہ اب وہ اس کے ہاتھ میں بھی نہیں آتی تھی۔ وہ ہر دفعہ سے شارپ کرتی اور ہر دفعہ ہی سکہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ فرحانہ نے ٹی وی اسکرین سے نظریں پھیر کر ایک نظر اسے دیکھا۔ ہمارے زمانے میں تو گولڈ فش اتنی اچھی ہوتی تھی، اتنی اچھی کہ اب تک پڑی ہیں اور ماموں کے بچے سے استعمال کر رہے ہیں، ہے نا امی؟ انمتا لگاؤں گی ایک، اور فوراً سے اٹھی۔ آپ نہیں لگاتی ہیں؟ وہ ذرا مسکرائی اور راہداری میں جانے لگی۔ تبھی پیچھے سے ایک اڑتی ہوئی چپل راہداری میں گری۔ وہ چونک کر ایک دم پلٹی۔ وہ اسے فاتحانہ انداز میں دیکھ کر مسکرائی۔ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف دیسی مدرس۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر لاؤنج سے نکل گئی۔ ادھر پرستان میں وہ نقاب لگا رہی تھی۔ لولو، الکوت مال چلتے ہیں، وہاں کے پرس کی کوالٹی بہت زبردست ہے۔ کون بتائے اسے کہ الکوت مال سے اس کی زندگی کی کون سی کہانی شروع ہونے والی تھی؟ کون بتائے اسے کہ اتفاق کا باب کھلنے جا رہا تھا؟ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ شام ہونے کو تھی۔ وہ خوبصورت سا قلعے جیسا الکوت مال پانی کے درمیان زرد بتیوں میں روشن تھا۔ مال کے باہر عین وسعت میں آسمان تلے ایک مصنوعی جھیل بنائی گئی تھی جس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد فوارہ چلتا تھا۔ وہ کسی ریسٹورنٹ میں باہر چھتری تلے مزمل کے منتظر تھے۔ کب کا میسج کیا ہوا ہے؟ کہہ رہا تھا پارکنگ میں ہوں، پتہ نہیں کدھر رہ گیا۔ ہلا! وہ یکدم آواز پر چونکے اور سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھ کر مسکرائے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ تو کیا ہو رہا تھا آپ کا انتظار؟ وہ مال اپنی عید کی خریداری اور ویڈیو بنانے کے لیے آئے تھے۔ یہ جگہ ان دونوں کاموں کے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھی۔ وہ اپنی تھوڑی پر موبائل رکھ کے ان سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ تم میں سے کون لڑکی بنے گا؟ مزمل، ہم کیوں بنے لڑکی؟ یہ زیادتی ہے یار، تم ہمیشہ ہمیں لڑکی بناتے ہو۔ ہادی کافی خفا ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ لڑکی تو تم دونوں میں سے ہی کوئی بنے گا، ابھی فیصلہ ہو جاتی ہے۔ شیر خان نے بٹوا نکال کے اس میں سے سکہ نکالا۔
کشتی آیا تو مزمل بھائی لڑکی بنے گا، اور اگر پیسہ آیا تو ہم میں سے کوئی بنے گا۔ بولو مزمل منظور ہے؟ اور اگر کشتی کے بعد بھی بھائی نہ مانی تو ہم تم کو ایک ڈیر دے گی، اور اگر تم اس کو کر لے گی تو پھر ہم میں سے کوئی بھی لڑکی بن سکتی ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک شریر مسکراہٹ اچھالی۔ منظور ہے، ٹھیک ہے اچھالو پھر سکہ شیری۔ اوکے، وہ سکہ اچھالنے لگا۔ رکو میں اچھالوں گا، لاؤ مجھے دو۔ شیر خان نے شکل بگاڑتے اسے سکہ تھمایا۔ دیکھو مزمل، کوئی بےمانی مت کرنا۔ اس نے بچوں کی طرح سے دھمکی دی۔ نہیں تو میں بات نہیں کروں گا تم سے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں کرتا۔ اس نے سکہ اچھالا اور میز کی وسعت میں سکہ گرا۔ ہادی شیر خان تذبذب سے اٹھ کر آگے ہوئے۔ یس، اور بے اختیار چلائے۔ اس نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ میں نہیں بن رہا لڑکی، ڈیر بتاؤ۔ مزمل بھائی رہنے دو، ہم جو کام تم کو دے گی وہ نہ تم سے نہیں ہونے والی۔ ایسا بھی کیا دینے والے ہو؟ وہ یکدم سیدھا ہوا۔ تمہیں نا، وہ شیر خان کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے خفگی سے میز بجائی۔ کیا؟ تمہیں نا 2 منٹ تک یہاں کسی بھی لڑکی سے بات کرنی ہے۔ اور یہ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اللہ اکبر، تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ میں قطعاً نہیں کروں گا۔ جاؤ بنو پھر لڑکی۔ 101 دفعہ لعنت تم دونوں پر، اس سے نہیں ہوگا شیر خان۔ تمہیں پتہ ہے ایک دفعہ اسکول میں مس نے اسے سزا میں لڑکی کے ساتھ بٹھا دیا تھا، اور یہ اس دن اتنا رویا تھا نا کہ ہادی بڑے مزے سے اسے اپنے اسکول کے قصے سنا رہا تھا۔ مزمل غصے کے گرم گرم گھونٹ پیتا یکدم اٹھا۔ میں جا رہا ہوں جواباً۔ ہادی ہنستے ہوئے بولا۔ مذاق مت کرو مزمل، بیٹھ جاؤ، ہار مان لو۔ مزمل، فرقان اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا، اور وہ چل دیا۔ شیر خان نے اضطرابی سے اسے جاتے دیکھا۔ یہ تو جا رہی ہے بھائی، کم آن شہری، ابھی آ جائے گا۔ اس کے بس کا نہیں یہ سب، یہ لڑکیاں دیکھ کر ایسے بھاگتا ہے جیسے چوہا بلی کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ وہ خریداری کے بعد مال سے باہر نکل رہی تھی۔ شاورما کھاؤ گی؟ لولو کا موبائل پرس سے زور زور سے وائبریٹ کرتا بجنے لگا۔ وہ پرس کھول کر موبائل نکالنے لگی، اور اس نے کسی احساس سے دوسرے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس کا سر چکرایا تھا۔ او خدا، ہم پرسوں وہیں چھوڑ آئے ہور۔ وہ چونکی۔ کیا؟ اور وہ بنا کچھ سوچے اندر کو لپکی۔ میں آتی ہوں، یہ نہ ہو عید کی وجہ سے کوئی اٹھا ہی نہ لے جائے۔ لولو رکو، مگر شور کے سبب اسے کچھ نہ سنا اور اندر کو چلی گئی۔ ادھر اس کا بھی موبائل بجنے لگا۔ اس نے خوف سے زپ کھولی۔ او خدا، ٹھیک کہتی امی، آگ لگ جائے ان موبائلز کو۔ وہ بھیڑ میں کھجور کے درختوں سے گزرتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ذرا مسکرایا۔ اتنے رش میں انہیں کیا نظر آئے گا کہ میں نے کس لڑکی سے بات کی بھی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے بے وقوف دوست سب کو عطا کرے۔ اور وہ بھیڑ میں کھو گیا۔ وہ ایک لمبا چکر لے کر مصنوعی جھیل سے مڑنے لگا کہ رکا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی سیاہ عبائے میں ملبوس، نقاب لیے، کان سے موبائل لگائے، کچھ بے چین لگتی تھی۔ گاہے بگاہے ادھر ادھر دیکھتی تھی۔ غروب ہوتے سورج کی نرم کرنیں اس کے نقاب میں جذب ہوتی تھیں۔ اس کی پہلی نظر ان گہری بنفشی آنکھوں پر پڑی جو دھوپ سے چمکتی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت آنکھیں کہیں نہیں دیکھی تھی۔ عیون و حسنہ، خوبصورت آنکھیں۔ وہ آواز پہ اسے دیکھ کر چونکی۔ اس نے کھٹاکھٹ سے کال بند کی۔ لوفر۔ زندگی میں پہلی دفعہ آج وہ سرمئی و بنفشی آنکھیں ایک دوسرے کے روبرو تھی۔ معذرتاً شنوکل، معاف کیجیے گا، کیا کہا؟ وہ چنبے سے دیکھتی تھی۔ وہ سن چکی تھی لیکن تصدیق کرنے میں کوئی حرج نہیں تھی، اور وہ بڑی سادگی سے بولا۔ عیون و حسنہ۔ بدتمیز، اسے لگا تھا یہ آواز کہیں پہلے بھی وہ سن چکا تھا، لیکن کہاں؟ لولو بھاگتی اس کے عقب میں ہانپتی ہوئی آئی۔ مل گیا پرس، اور وہ سامنے مزمل کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ مزمل، ہور، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یار اب تو مجھے بھی ٹینشن ہو رہی ہے، چلو اٹھو دیکھیں اسے۔ وہ دونوں کرسی کھینچ کر اٹھے اور بھیڑ میں چلنے لگے۔ یا اللہ، کدھر ہے مزمل؟ اس نے زور سے کنپٹی مس لی۔ وہ اسے دھڑکتے دل سے گاہے بگاہے تلاش کر رہے تھے۔ شیر خان نے مکان کے انداز میں انگلی اٹھائی۔ وہ رہی۔ وہ 2 لڑکیوں کے روبرو کھڑا تھا۔ اللہ اکبر، وہ ان سے بات کر رہا تھا۔ او خدا، وہ لڑکی سے بھی نہیں، لڑکیوں سے بات کر رہا تھا۔ ہادی لہجے بھر کے لیے سانس نہیں لے پایا تھا۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ تبھی نقاب والی لڑکی کے موبائل کی گھنٹی بجی اور اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ امی میں کرتی ہوں، صبر کریں ذرا۔ تو یہ پاکستانی ہے؟ اس پاکستانی لڑکی کو یوں خالص عربی بولتا دیکھ کر ایک دفعہ پھر اس سے کافی متاثر ہوا تھا۔ وہ کال رکھتے ہی اس کے ذرا قریب آتے چلائی۔ لوفر، لفنگے، لفنٹر ہو تم! اور ان دونوں کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ لوفر، لفنٹر، لفنگا! وہ خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں اپنے شوہر کو بلاتی ہوں، دیکھتا ہے تمہیں ابھی۔ تو یہ وہ لڑکی ہے؟ لولو نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ نہیں نہیں، چھوڑو تو مجھے، کرتا ہے وہ سیدھا اسے۔ ہادی اپنے چہرے پر زور زور سے تھپڑ رسید کر رہا تھا۔ لعنت ہے تم پر ہادی، لعنت ہے! اگر ہادی بھائی وہ تم کو لوفر بولتی تو دکھ نہیں ہوتی، وہ ہم کو بولتی تو دکھ نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے مزمل بھائی کو لوفر بولی۔ آج تک سب کو پیٹا تھا، آج خود پیٹے گا۔ وہ اب اپنے سر پر مکے رسید کر رہا تھا۔ بلاؤں پھر میں اپنے شوہر کو؟ ہاں ہاں بلائیں مدام، میں بھی تو ملوں اس بدنصیب انسان سے۔ وہ محظوظ ہوا۔ کیا کہا؟ وہ بدقت بول پائی تھی۔
وہ غصے سے سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ میرا مطلب ہے خوش نصیب انسان، کون بتائے اسے کہ آج اس کی کوئی ترقی کام نہیں آنے والی تھی؟ اب کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ لگائے لگائے نا کال مدام، وہ اطمینان سے کہے جا رہا تھا۔ لولو کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مرے گا مرے گا میرا دوست مرے گا، وہ سینے پر مک کے رسید کر رہا تھا۔ ہادی بھائی 2 منٹ بولی تھی، یہاں تو 5 ہو گئی، میں تو ایئر ہی نہیں لے پا رہی۔ جواباً وہ دل گرفتی سے بولا، پلیز شیر خان ابھی کچھ مت کہو، چل تو رہی ہے ہوا۔ اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ نہیں بھائی میرا وہ مطلب نہیں، ادھر لولو چلو۔ وہ گھبرا کے اس کا ہاتھ تھامے چلنے لگی۔ لمبا سا ہے، باڈی بلڈر ہے، غصے کی تو مت ہی پوچھو، دماغ گھوم گیا نا تو بس اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ چونک کر پلٹی۔ اس نے اسی کا جملہ اسی کے انداز میں کیا تھا۔ مزمل نے گہری سانس لی۔ تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی آخری لڑکی بھی نہ ہوگی نا، تو تب بھی کوئی لڑکا تم جیسی نک چڑی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ لولو نے جھرجھری لی۔ اچھی خاصی جا رہی تھی، پاگل ہو گیا ہے کیا مزمل؟ مس لولو آپ اپنی دوست کو میٹھا کھلائیے گا، لگتا ہے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں میٹھا کھانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ جھنجھلاتے جھنجھلاتے پوچھ رہی تھی۔ تک ہے، بالکل ہے، اور یہ کہ تم دماغ سے پیدل ہو۔ اس نے ہوا میں پرس اڑایا۔ گھٹیا آدمی، اور وہ چونک کے پیچھے ہوا۔ وہ اس کی ہمت کو دیکھ کر ایک دم ششدر رہ گیا تھا۔ لولو اسے غصے سے لے کر جانے لگی۔ چلو بس اب۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کیا۔ چلتے چلتے اس نے غصے سے پلٹ کے اسے دیکھا، اور مزمل اسے ہاتھ باندھ کر مسکرا کر دیکھتا رہ گیا۔ یہ تو تھی ان کی پہلی ملاقات، شاید یہ کہنا ہی مناسب تھا کہ کانٹے کی ٹکر والی ملاقات۔ وہ فوراً سے بھاگے چلے آئے۔ یہ لڑکی کون تھی بھائی؟ وہ اسے دور سے ہی جاتا دیکھ رہے تھے۔ برقع ایونجر، وائلڈ کیٹ، جنگلی بلی۔ ہادی کو اب یہ سب دیکھ کر کافی حیرت ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ یہ پہلی لڑکی ہے جس نے تمہیں جواب دیا ہے، وہ بھی اس طرح، اور آخری بھی۔ وہ لڑکی تو بھیڑ میں کب کی گم ہو گئی تھی، لیکن وہ اب بھی وہیں نظریں لگائے کھڑا تھا۔ ہادی نے گلا کھنکارا تو عرض کیا ہے؟ آگ ڈر سے ہے، پانی سے ہے، اور بلی ڈرتی کتے سے۔ آگ ڈر سے ہے، پانی سے، اور بلی ڈرتی کتے سے۔ مسٹر مزمل فرقان، سنو ڈر گئے آج ایک لڑکی سے۔ ویسے مزمل بڑے افسوس کی بات ہے، تم نے ایک شادی شدہ لڑکی کو چھیڑا۔ وہ چلنے لگے اور وہ اس کے عقب میں تھے۔ اس کی شادی نہیں ہوئی، یہ اس کی ایک ترکیب ہے لڑکوں کو بھگانے کی۔ تم جانتے ہو اسے؟ پتہ نہیں، ہم مذاق کر رہے تھے مزمل، لیکن تم تو واقعی سے چھیڑ آئے ہو۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹا۔ میں اسے چھیڑنا تو دور کی بات تک کرنے نہیں گیا تھا، وہ تو بس چکر لگا کر واپس ہی آنے لگا تھا کہ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے اسے کمپلیمنٹ دے دیا۔ اللہ اکبر، تم نے آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو کمپلیمنٹ نہیں دیا؟ وہ شکل بگاڑ کر بولا۔ آج سے پہلے اتنی خوبصورت آنکھیں دیکھی بھی تو نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے آگے چلنے لگا۔ اسے کافی تعجب ہوا تھا۔ بھائی میرا تو نہیں، ایسا دیکھ کر ایئر ہی نہیں آیا۔ ہادی چڑ گیا۔ شیر خان پاگل ہو گئے ہو، ہوا چل تو رہی ہے۔ اس نے جھٹ سے ترجمہ کیا۔ سانس نہیں آیا۔ اچھا سنو، وہ الٹا الٹا چلنے لگا، ابھی مغرب کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم نماز کے بعد ویڈیو کا کام شروع کریں گے، اور تم دونوں فیصلہ کر لو کہ کون لڑکی بن رہا ہے۔ اب اگر میں نے بات کر ہی لی ہے کسی لڑکی سے تو تم دونوں دیکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ آگے کو بڑھ گیا، اور وہ برف کے مجسمے بنے رہ گئے۔ ہادی نے بمشکل خود کو نارمل کیا۔ تمہیں پتہ ہے شیر خان، اسے دور جاتے دیکھتے بولا، کیا؟ یہ واقعی بہت گھٹیا آدمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بھاگ کر چلایا۔ میں لڑکی نہیں بنوں گا تو ٹھیک ہے، شیر خان بنے گا۔ اور شیر خان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، چائنا کا بلّا؟ وہ تب کی غصے سے بولتی ہی جا رہی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی بھی تھی تو وہ صرف نماز کے لیے۔ سڑک پر گاڑی تیزی سے گزر رہی تھی۔ تم مجھے لے کر آئی، ورنہ ایسا سناتی کہ یاد رکھتا۔ بس کر دو حور، بس، وہ اکتائی تھی۔ پتہ ہے تم دونوں کو لڑتا دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ٹام اینڈ جیری کارٹون دیکھ رہی ہوں۔ جواباً وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، تو تمہیں ٹام کون لگا؟ آف کورس تم۔ جواب دو ٹوک آیا۔ اسے پھر سے غصہ چڑھا۔ لیکن اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ شوہر والی بات جھوٹ ہے؟ ممکن ہے وہ اس دن وہیں تھا، اس لیے کہہ رہی تھی مت بولو، لیکن تم سنتی کہاں ہو؟ آخر اب اس نے اپنی خفگی ظاہر کر ہی دی تھی۔ لیکن اسے مزمل کو برا بھلا کہنے سے فرصت ملتی تو تب ہی وہ اس کی خفگی محسوس کر پاتی نا۔ تمہیں پتہ ہے لولو، اگر دنیا میں لڑکوں کا کال بھی پڑ جائے نا، اور دنیا میں اور وہ آخری لڑکا لڑکی ہوں گے، اور میرے پاس کوئی چارہ بھی نہ ہوگا، تو تب بھی مجھ سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن حور، شادی ہوگی کیسے جب مولوی ہی نہیں ہوگا، اور دنیا میں بس تم دونوں ہی ہوگے؟ وہ ہنس پڑی۔ لولو تم بھی ایسی باتیں کر لیتی ہو؟ تھوڑی بہت۔ رات کو وہ کھانے کی میز پر آئی۔ امی برفی کہاں سے آئی؟ ساتھ والی باجی کا پاکستان سے کوئی آیا ہے۔
ओह अच्छा, आओ खाना खा लो। नहीं अम्मी, मैं खा कर आई हूँ। वो ये कहते वैसे ही इनके साथ बैठ गई। कल सब हज का रोजा रखेंगे। उन्होंने निवाला तोड़ा, जवाबन में मुस्कुराई। ओके अब्बू। फरहाना ने बर्फी का डब्बा इसके आगे बढ़ाया। अच्छा चलो बर्फी खा लो। और इसने बेजारी से मुंह चढ़ाया। नहीं। वो नैपकिन से अपना मुंह थपथपाने लगे। मीठा खाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा। ये कहते उन्होंने बर्फी उठाई और उसके करीब लेकर गए। वो चखते हुए बोली, अच्छा क्यों? बेटा क्योंकि मीठा दिमाग की खुराक है। मिस लुलू, आप अपनी दोस्त को मीठा खिलाइएगा, लगता है इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। बर्फी ने इसके गले में जहर का काम किया था। वो बिना कुछ कहे मकान की अंदाज में परेशान को लपकी। ये क्या लड़का है? इसने बमुश्किल गले से जहरीली बर्फी उतारी। इसे अपनी अकली पर बेहद अफसोस हुआ था। कमरे में अनमता हमेशा की तरह लैपटॉप पर मसरूफ थी। अनमता, इसने कुछ सोचते इसे पुकारा। वो स्क्रीन पर नजरें जमाए बोली, ये मुजम्मिल फुरकान ज़हीन है क्या? वो इसके रूबरू आ बैठी। इसने एकदम सर उठाया। हूर, वो एक एंटरटेनर है, साइंसदान नहीं। अच्छा कैसा इंसान है वो? इसे महजूज होते तजस्सुस से इसे देखा। तुम्हें बड़ी दिलचस्पी हो रही है। खैर तो है ना? वो खफा हुई। अनमता, वैसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं पता मुझे। वो थोड़ा अलग किस्म का है, अपनी जाती जिंदगी किसी से शेयर नहीं करता। इसका फेसबुक पेज भी ज्यादातर हादी और शेर खान ही चलाते हैं। एक साल ही हुआ है इसके पेज को। अच्छा इंसान है, स्वीट सा। इसके माथे पर बल पड़े। स्वीट सा? जिसे तुम एक स्वीट सा इंसान कह रही हो ना, वो अफलातून का उस्ताद है और जिन्नों का बड़ा अफसर। लेकिन अफलातून का उस्ताद तो सुकरात नहीं था? वो जैसे याद करने लगी। उफ अनमता, तुम नहीं समझोगी। वो उकताकर उठ खड़ी हुई। शायद हम ही एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं। कौन बताए उसे वो एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए ये वक्त अच्छा नहीं था। कौन बताए उसे? लेकिन कौन बताए? वो दस्तरखान बिछाए बगैर आस्तीन वाली शर्ट में मलबूस कसाई बना गोश्त के पैकेट बना रहा था। वो तीनों दोस्त मिलकर इकट्ठे कुर्बानी किया करते थे। अम्मी कलेजी वगैरह रख दें, बहुत भूख लग रही है। इसने बाजू से पसीना साफ किया। अच्छा बेटा। वो लाउंज में खड़ी अपने हाथ दुपट्टे से पहुंच रही थी। वैसे मुजम्मिल किधर जाओगे बारबेक्यू के लिए? वफरा अम्मी। अच्छा अपने अहमदी पार्क में क्यों नहीं? वो चंबे से बोली थी। वो जरा बेजार हुआ। अम्मी यहाँ बहुत रश होता है। वफरा कुवैत के एक शहर का नाम है जो बारबेक्यू के लिए काफी बड़ी और बेहतरीन जगह थी। दूसरे शहरों से जरा दूर और साफ माहौल में। वहाँ कोयतियों के फार्म हाउस हुआ करते थे। कोयती सब्जियां भी वहीं उगाया करते थे। कुवैत में बारबेक्यू करने की हर जगह इजाजत नहीं थी। अगर कोई ऐसे ही बारबेक्यू करते पकड़ा जाता तो इस पर भारी भारी जुर्माना हुआ करता था। कुवैत में कुछ मखसूस जगह बनाई गई थी जहां ये लोग बारबेक्यू कर सकते थे। कहीं पे दाखिला बिल्कुल मुफ्त और कहीं पे टिकट लेकर मिला करता था। और इनमें से एक जगह एमडी पार्क और वफरा थी। वो फ्रेंच नॉट बनाया गुलाबी नीली मैक्सी में मलबूस हल्के से सिंगार के बाद काफी हसीन लगती थी। वो लाउंज में आते अनमता को सुफियान साहब के साथ गोश्त के पैकेट बनाता देखकर मुस्कुराई। ओहो, आ गई हो मैडम, चलो तुम भी लगो काम पे। इसने बेजारी से अपने हाथ दिखाया। प्लीज अनु नहीं, गोश्त को देखकर मुझे अजीब लगता है। पीछे से फरहाना आते खफगी से कहते हुए उनके साथ बैठने लगी। तो शादी के बाद आपके घर में कौन करेगा मलिका साहिबा? हुरैन का मूड शादी के नाम पर तो जैसे बिगड़ कर ही रह गया था। वो बिना कुछ कहे लाउंज से निकल गई। सुफियान साहब ने आजर्दगी से इसके जाने का सबब पर्दे को झूलते हुए देखा। करेले तुम मर क्यों नहीं जाते? और अनमता ने दिल में कहते सारा गुस्सा गोश्त की बोटी पर निकाल दिया। इधर वो परेशान में उदासी से सर घुटनों पर रखे जाने क्या सोचती थी। तो तुम्हें शादी नहीं करनी? इसने सर उठाया तो सामने अनमता थी। मेरे सामने शादी का नाम भी नहीं लेना। हूर होता है। इसने बड़े प्यार से इसका हाथ थामा। पर सबके साथ वो नहीं होता जो मेरे साथ हुआ है। इसकी आवाज भीगने लगी। मेरे बचपन का दोस्त जिस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था, इसने क्या किया? अबू को हार्ट अटैक तक आ गया। आज मुझे सबका सामना करते शर्म आती है। कोई सामने से तो कुछ नहीं कहता पर पीछे से तो कहता होगा ना। इसे आज फिर से रोता देखकर अनमता का दिल दुखा था। लूलू कहती है जैसे आग और पानी दोस्त नहीं हो सकते, वैसे लड़का और लड़की भी कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो जैसा था वो वैसा था। छोड़ दो, जाने दो और लोगों की मत सोचो। पता है मुजम्मिल फुरकान क्या कहता है? क्या? इसने आंसू पहुंचे। वो कहता है यहाँ हर किसी की जिंदगी जीने का अपना नजरिया है। हत्ता कि 90 का एंगल भी दाएं बाएं से कुछ और लगता है। इसलिए लोगों की अगर सोच कर चलूंगा तो फिर तो कट गई जिंदगी। इसने उदासी से मुस्कुराते नफी में सर हिलाया। एक लुलू बुरहान कम नहीं थी जो अब मुजम्मिल फुरकान भी आ गया। अनम तो अपनी बहन को समझा बुझाकर बाहर लॉन्च में ले आई थी। आज इन सब को आरिफ की कमी काफी महसूस हो रही थी। फरहाना ने मेज पर भुनी हुई मसाले वाली कलेजी रखी।
ای یہ کیا ہے، وہ جھٹ سے بولی۔ وہ چہرے کے زاویے تو یوں بگاڑتی تھی جیسے ابھی ہی کہہ کر دیتی میں نہیں کھاؤں گی یہ، میں جا رہی ہوں پیزا آرڈر کرنے۔ حورین کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں امی، وہ مسکرا کر بھاگ گئی اور اس نے خفگی سے سر جھٹکا۔ کیا بنے گا اس لڑکی کا، میرے اللہ۔ ابو کل ہم باربیکیو کے لیے چلیں گے کیا؟ انشاءاللہ۔ ادھر وہ سائڈ ٹیبل سے دراز نکال کر چیزیں الٹ پلٹ کرتے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ پلنگ پر پڑا موبائل جگمگایا اور گھنٹی بجی۔ اس نے دراز زمین پر رکھا اور موبائل پکڑا۔ پیٹو پہلوان کے نام سے اسکرین ٹم ٹم کر رہی تھی۔ وہ عارف کا میسج تھا، بھوکی میں یہاں نہیں ہوں تو پیزا کون لائے گا، ہے نا؟ یقیناً تم نمبر ڈھونڈ رہی ہوگی پر مل نہیں رہا ہوگا، لو یہ رہا نمبر۔ ہور اٹھو دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ اپنے پیچھے بکرے کی سری چھپائے اسے عید کی صبح اٹھاتا تھا۔ سونے دو عارف، ہور پیزا ہے۔ وہ کھٹا آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھی۔ لاؤ کھاؤ، کدھر ہے؟ یہ رہا لو۔ امی ابو امی، وہ چیختے چلاتے کمرے سے بھاگی اور عارف اس کے پیچھے۔ لو پیزا لو 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 نہ ہور۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹا۔ وہ ماضی سے حال میں آئی۔ آئی مس یو عارف۔ اگلی صبح وہ سب وفرہ کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہ ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ اب اپنا ہاتھ ہلکا رکھیے گا۔ ان کے بلڈ پریشر، شوگر، دوائیاں اور کھانے پینے کی ساری ذمہ داری اس نے خود لی ہوئی تھی۔ انمتا پرستان میں جینز اور لمبی سی شرٹ میں ملبوس، گلے میں سکارف مفلر کی طرح لے رہی تھی۔ وہ ان کا بلڈ پریشر چیک کر کے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے اور اپنا لٹکا ہوا سیاہ بایا نکالا۔ اس نے آئینے سے اسے دیکھا۔ آج رہنے دو۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ اب پلنگ پر بیٹھی اپنی اسٹیپ جوتی پہن رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ تولیے سے صاف کرتے سنگھار میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ حور کم از کم نقاب رہنے دو۔ چہرے پر ایک عجیب سی بیزارگی تھی۔ لیکن کیوں انو، کیا کہتا ہے یہ نقاب؟ کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہہ رہی ہوں اتار دو، اور کبھی کبھی چلتا ہے، ویسے بھی حجاب واجب ہے نقاب نہیں۔ بحث مت کرو انو۔ وہ برقع پہننے لگی۔ حورین تمہیں سب نے تو دیکھا ہے نا، اب کیا فائدہ، ہمیں تو ابو نے بھی کبھی فورس نہیں کیا۔ انمتا، وہ خفگی سے یہ کہتے اس کے ساتھ بیٹھنے لگی، میں مانتی ہوں مجھے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ کتنے علماء اس موضوع پر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نقاب واجب ہے، کوئی کہتا ہے یہ صرف مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے نقاب کو پسند فرمایا ہے تو اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، لیکن ہم شعور نہیں رکھتے۔ تمہیں اس نقاب میں گھٹن نہیں محسوس ہوتی کیا؟ وہ ذرا مسکرائی۔ گھٹن کا تو پتہ نہیں، لیکن خود کو محفوظ ضرور سمجھتی ہوں۔ ہور سب ایسے کرتے ہیں، کبھی کبھی اتار دیا کرتے ہیں، لیکن میں سب نہیں ہوں، میں حورین ہوں۔ میرے کچھ اصول ہیں، اور ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتی ہوں تو پھر اس پر اڑ جاتی ہوں، پھر چاہے مجھے اس کے لیے رونا پڑے، چیخنا پڑے، چلانا پڑے، لڑنا پڑے یا پچھتانا پڑے، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ بچوں احمدی چلتے ہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ سیٹ پر بیٹھے کہہ رہے تھے۔ اس نے بیزارگی سے ہاتھ دکھایا، نہیں ابو نہیں، وہاں بہت جان پہچان والے مل جاتے ہیں، وفرہ ہی چلتے ہیں۔ امی سدرا اور آنٹی عالیہ بھی آ رہی ہیں۔ وہ چونکی، کیوں؟ عید ہے اس لیے آ رہے ہیں، اور کیا؟ اللہ اکبر، جس وجہ سے احمدی جانے سے بچ رہی تھی وہ تو وفرہ ہی آ گئی۔ سدرا انمتا کی کافی اچھی سہیلی تھی اور ان کی پرانی جان پہچان بھی تھی۔ وہ ان لوگوں کی جھوٹی ہمدردیاں بٹورنے سے بچتی تھی، کتراتی تھی، لیکن بچ نہیں پاتی تھی۔ ہلکا ہلکا گلابی سا آسمان تھا۔ وہ ہاتھ میں پکنک باسکٹ پکڑے سبزے پر چلی آ رہی تھی۔ سبزے کی دوسری سمت بھیڑ بکریاں گھاس چر رہی تھیں۔ جگہ جگہ پہ بچوں کے جھولے لگے تھے۔ حوضوں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیرتی تھیں۔ شہر کے شور شرابے سے دور بڑے سے سنسان جنگل میں کافی پرسکون سا ماحول تھا۔ وہ زمین پر چٹائی بچھائے بیٹھے تھے۔ سدرا بھی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ آ چکی تھی۔ سفیان صاحب کوئلے جلا رہے تھے۔ میں سبزیاں لے آؤں؟ فرحانہ اٹھنے لگی۔ امی میں لے آتی ہوں نا۔ وہ فوراً سے اس سے ٹوکری پکڑتے اٹھی۔ اسے ان کے سامنے کم سے کم آنا تھا، اس لیے وہ موقع دیکھ کر فوراً سے غائب ہوئی۔ ادھر تازی تازی سبزیاں لگی ہوتی تھیں اور لوگ وہیں سے سبزیاں توڑا کرتے تھے۔ اسے سبزیاں توڑتے ماضی کی ڈھیر ساری یادیں یاد آئی تھیں۔ حمزہ اور اس کے خاندان والے یہیں آیا کرتے تھے۔ اسی جگہ پر وہ سب بچے کھیل سوچتے چل رہی تھی۔ وقت بدلنے سے پہلے نہ ہی اطلاع دیتا ہے نہ اجازت لیتا ہے، بس بدل جاتا ہے۔ وہ ایک بل کھاتی گلی سے چلی آ رہی تھی۔ اللہ! اس کے پیر پر کچھ لگا اور ہاتھوں سے ٹوکری چھوٹ گئی۔ اس نے غصے سے نیچے دیکھا تو وہ باربیکیو کی انگیٹھی تھی جس کے پہلو میں ایک نوجوان پش کیے بیٹھا بڑے آرام سے تسمے باندھ رہا تھا۔
وہ کنکیوں سے اسے دیکھ چکا تھا، وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساری سبزیاں گرا دیں اور وہ بنا پلٹے بولا، گر گئی ہیں تو اٹھا لو، شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آواز پر وہ چونکی، یہاں بھی آ گیا؟ اگر تم اس انگیٹھی کو بیچ راہ میں نہیں رکھتے تو ایسا نہ ہوتا۔ دھیان تمہارا خود نہیں ہے اور دوسروں کو سنا رہی ہو۔ تمہیں تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے، تم آدمی ہوتے ہی گدھے ہو۔ وہ جھکی اور بکھری سبزیاں ٹوکری میں رکھنے لگی۔ وہ تسمے باندھ چکا تھا۔ ہم آدمی گدھے ہوتے ہیں؟ وہ انگیٹھی اٹھائے بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کوئی شک؟ میں کہتا ہوں ایک دفعہ سوچ لو۔ وہ ٹوکری پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جانے کے لیے مڑی۔ پھر تو تمہارے ابو بھی گدھے ہیں، پھر تو تمہارا بھائی بھی گدھا ہے، اور تو اور تمہارا ہونے والا شوہر بھی گدھا ہوگا۔ وہ سانس نہیں لے سکی تھی۔ وہ برف بندے دھیرے سے پلٹی اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کا بھائی جو ہر وقت آپ کو محافظ بنا رہتا ہے، کوئی باہر والا اس کی موجودگی میں آپ پہ ایک نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ آپ کے ابو جو آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، آپ ان کی خواہشوں کو اپنی خواہشوں پر اہمیت دیتے ہیں، اور مادام بدلے میں آپ انہیں کیا صلہ دیتی ہیں؟ گدھا بول دیتی ہیں۔ وہ ساکت کھڑی سے سن رہی تھی۔ وہ اس سے پہلے کچھ کہتی کہ ادھر سے جانے لگا۔ کچھ کہنے کے لیے رہا بھی کیا تھا جو وہ کچھ کہتی؟ وہ سیخوں پر کیما لگا رہا تھا، ساتھ اس کا ایک عرب دوست پنکھا جلاتے کوئلے جلا رہا تھا۔ اچانک اڑتے ہوئے مزمل کے سمت بال آئی اور اس نے الٹے ہاتھ کا مکہ مارا۔ 101 دفعہ لعنت تم پر شیر خان، یہ تو بچے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ بچے بن گئے ہو۔ وہ عرب بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ سوری بھائی، اب نہیں کرتی۔ اور پھر سے بال آئی۔ اس دفعہ اس نے ٹانگ ماری اور بال اڑ کر سیدھا اس کے پیٹ میں لگی۔ اللہ اکبر! شیر خان، یہ آخری دفعہ ہے، اب اگر بال آئی نا ادھر تو میں تمہارا فٹ بال بنا کر کھیلوں گا۔ ہادی ان کے پہلو میں بیٹھا بڑے آرام سے مونگ پھلی توڑتے ہوئے بولا، شہری تم آگے چلے جاؤ تھوڑا۔ اچھا بھائی، وہ یہ کہتے آگے بڑھ گیا اور وہ برہمی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ پتہ نہیں اور کتنوں کو مارے گا۔ انمتا اپنی سہیلی سنگ سبزے پر ٹہل رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے حوض کے قریب ذرا جھکی اور مچھلیوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ پاس میں ہی مرغیوں کے پیچھے چوزے چلتے تھے۔ سدرا اس کی ہم عمر ایک سجیلی سی لڑکی تھی۔ چلو سدرا، یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ وہاں بیٹھنے لگی کہ بال اڑتی ہوئی اس کے سر پر لگی۔ امی! وہ یکدم چلائی۔ اس نے فوراً سے پلٹ کر پتلیاں سکیڑی۔ شیر خان! وہ کافی دور تھا لیکن وہ اسے پہچان گئی تھی۔ زیادہ تو نہیں لگی انو؟ آئی ایم فائن۔ یہ کہتے اس نے اپنے پیر میں پڑی بال اٹھائی۔ نہیں دے رہی میں بال انہیں، آنے تو دو انہیں، ذرا تمیز ہے یہ ان کی۔ اور شیر خان دور سے انہیں دیکھ کر بھاگ گیا۔ انہیں اسے یوں بھاگتا دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی تھی۔ آنے دو ذرا، کر لیتی ہوں۔ اس نے بال پر گرفت مضبوط کی اور وہ وہیں نظریں لگا کر جم گئی۔ بھائی بھائی، ایک لڑکی کے سر پر بال لگ گئی۔ وہ بھاگتے ہامتے آیا تھا۔ کیسے؟ وہ انگیٹھی پر سیخیں رکھتے اٹھا۔ وہ بھائی! ہادی کو شرارت سوجی اور اس نے اسے دیکھ کر ناک پر انگلی پھیری۔ وہ نقاب والی لڑکی؟ وہ چمبے سے بولا تھا اور مزمل کو لگا کہ وہ اس نقاب پوش لڑکی کے سر پر بال مار آیا ہے۔ اللہ اکبر! شیر خان، تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے مدھو مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ نہیں بھائی، وہ تو میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا کہ ہادی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ لیکن وہ بمشکل بول پایا تھا۔ وہ نہیں ہے۔ ہاں بھائی، وہ نہیں ہے۔ اس نے خفگی سے اس کا ہاتھ اپنے شانے پر سے ہٹایا۔ بہت بےہودہ مذاق تھا ہادی۔ کیا ہو گیا مزمل؟ وہ ہنستے ہوئے اٹھا۔ تم لوگ کام کرو، دیکھتا ہوں میں۔ چلو شیر خان۔ ادھر وہ ہاتھ میں بال پکڑے سامنے سے ہادی کو آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ دانت لب میں دبائے بڑبڑائی، اچھا تو یہ شیر خان کا بچہ ہادی غفار کو لایا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ رکا۔ معاف کیجیے گا مادام، غلطی سے بال آیا تھا، برائے مہربانی آپ بال واپس دے دیں۔ وہ عربی میں بڑے ادب سے کہہ رہا تھا۔ اس نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ معذرت کر رہے ہیں آپ؟ جی۔ معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے یہ بال میرے سر کے پیچھے لگا ہے، اگر خدا نخواستہ میری آنکھیں ضائع ہو جاتی تو کون ذمہ دار تھا؟ مادام! اس نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے تنتنے سے اسے سناتی چلی گئی۔ کیا مادام بتائیں نا آپ، اگر میری آنکھیں ضائع ہو جاتی تو کون ہوتا ذمہ دار؟ آپ تو چلے جاتے معافی مانگ کر۔ معافی مانگنے سے کیا ہوتا؟ زندگی تو ہو جاتی نا میری خراب۔ مادام 1 منٹ، لیکن وہ بیچارہ تو درخواست ہی کرتا رہ گیا۔ جواب تو ہوگا نہیں آپ کے پاس، آپ کو کیا لگتا ہے معذرت کر لی تو کام ختم؟ یہ پکڑے اپنا بال، چلو سدرا۔ اور وہ اسے بال تھما کر جانے لگی۔ شیر خان تب کا دور کھڑا اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ شٹ اپ یو ایڈیٹ! اور وہ بھی اس کو بال تھما کر چل پڑا۔ شیر خان نے شانے اچکائے اور بچوں کو پکارنے لگا، یلا تعالی اللہ، چلو آؤ کھیلیں۔ ادھر وہ پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے چل آیا۔ مزمل کے پہلو میں آ بیٹھا۔ پنکھا چلاتے اس کی نظر اس مغموم سے چہرے پر پڑی۔ یہ پکڑنا۔ اس نے پنکھا دوسرے دوست کو پکڑایا۔
ہادی کیا ہوا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں۔ ہادی تم مجھ سے چھپاؤ گے؟ اور وہ بنا مزید احتجاج کے روحان سا ہو کر بول پڑا۔ یار اس کا بس نہیں چلا تھا، نہیں تو وہ رونے ہی لگ جاتا۔ آج تک اس سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ وہ انجان لڑکی سے کیا کچھ سنا گئی تھی اور وہ خاموشی سے سن بھی آیا تھا۔ جب میں فٹ بال لینے گیا نا تو اس لڑکی نے مجھے اتنی بری سنائی کہ بس مت پوچھو۔ اس نے سر جھٹکا اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا نہیں پوچھتا، میں آج کے بعد نہ تو فٹ بال کھیلوں گا اور نہ ہی فٹ بال کی طرف دیکھوں گا۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے فٹ بال سے۔ تو تم نے اسے کیوں کچھ نہیں کہا؟ اسے کافی حیرت ہوئی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا جو وہ فٹ بال کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا بولتا؟ وہ بولنے دیتی تو بولتا نا۔ وہ جو تمہیں لڑکی ملی تھی نا، پوری بہن ہے اس کی۔ کون بتائے اسے؟ وہ اس کی بہن ہی تو تھی۔ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ مسجد ادھر سے کافی دور تھی، اس لیے اس نے ذرا دور مناسب سے جگہ دیکھ کر کونے میں نماز پڑھی تھی۔ نماز پڑھتے ہی فوراً اس نے نقاب اوپر کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، جب ابو بلائیں گے تو میں کیسے ان کے سامنے جاؤں گی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ پلیز میری مدد کریں۔ اس نے نقاب سے ہی چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پاس ہی بچوں کے جھولے لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک گول سی بھگی جیسے جھولے میں آ بیٹھی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی بیٹھنے لگی جو مشکل سے 4 سال کی لگتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس نے اس کے رخسار چھوئے۔ تبھی ایک دم بھاگتا ہوا ایک بچہ اندر آیا۔ وہ اس قدر طوفانی رفتار سے آیا تھا کہ جھولا ہل کر رہ گیا تھا۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھا مگر کیا کہتی، وہ اس سے کافی چھوٹا تھا۔ سامنے سے انمتا بھی چلی آ رہی تھی، وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ سب کو ابھی آنا تھا۔ اس نے چڑھ کر رخ پھیر لیا۔ ہور وہ اسے باہر سے پکار رہی تھی۔ آ جاؤ نا، اچھا نہیں لگتا۔ مجھے نہیں آنا انو پلیز، کھاتے وقت بھی مت آنا پھر۔ اور وہ خفگی سے پیر پٹک کر مڑ گئی۔ وہ یوں ہی رخ پھیرے کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ باہر آہٹ ہوئی۔ وہ کسی احساس سے بنا مڑے چلائی، سمجھ نہیں آتی؟ نہیں آنا مجھے، کیوں تنگ کری ہو؟ نہیں ملنا مجھے ان سے، جسٹ گو۔ علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے چونک کر گردن موڑی۔ وہ دراز قد نوجوان اس بدتمیز بچے سے مخاطب تھا۔ ساتھ بیٹھی وہ بچی سہم کر رہ گئی تھی۔ اسے کافی شرمندگی ہوئی تھی لیکن وہ کچھ نہیں بولی اور بے چینی سے ناخن چبانے لگی۔ وہ اس کے دوست کا بھائی تھا۔ کب سے ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں؟ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے شیر خان ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے سب بچوں کو پکڑ لیا ہے، بس میں رہ گیا ہوں تو میں یہاں آ گیا۔ اس سے ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ سر جھٹ کے ناخن چبانے میں مصروف تھی۔ اچھا چلو باہر آؤ۔ اس نے اسے باہر نکالا اور گہری سانس لی۔ اپنے مسئلوں اور پریشانیوں سے چھپ کر نہیں بیٹھ جاتے بلکہ ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ تو مشکل ہوگی لیکن پھر وہ مشکل نہیں رہے گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے مسئلوں سے چھپ کر بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہونے والا۔ اپنے مسئلوں کا سامنا خود کر لیں، نہیں تو کل کو وہ خود آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ پھر ان کو حل کرنا پہلے سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا۔ وہ اس کی طرح متوجہ ہوئی۔ وہ سادہ سے الفاظوں میں کہتا تو علی سے تھا پر سنا اس اندر بیٹھی لڑکی کو رہا تھا۔ کچی مٹی کو اپنی پسند کی شکل و صورت میں ڈھالا جا سکتا ہے لیکن پکی ہوئی مٹی کو نہیں۔ وہ اس کا یہ انداز دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ او خدا، یہ مزمل کا کون سا چہرہ ہے؟ یہ وہ مزمل تو نہیں تھا جس سے وہ 2 دن پہلے ٹکرائی تھی۔ اور پتہ ہے دماغ ناخن کھانے سے نہیں بلکہ میوے کھانے سے چلتا ہے۔ اس نے جھٹ سے ہاتھ نکالا۔ اس نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے ایک پیکٹ نکالا جس میں میوے تھے۔ لو، اس نے علی کو کچھ میوے دیے اور اب اس چھوٹی لڑکی کو پکڑانے لگا۔ میوے پکڑ کے اس نے اس کے رخسار کھینچے۔ وہ سب کچھ کافی غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم بھی لے لو۔ اس نے اس کی سمت بھی ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہاتھ بڑھانے لگی کہ اچانک رکی اور کڑک کر بولی، نہیں نہیں چاہیے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس پیچھے اس لیے کھینچا تھا کہ کہیں میوے پکڑتے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ ٹکرا جائے۔ اسے اس کا یہ کڑک لہجہ اچھا لگا تھا۔ جانے کیوں، مزمل کے پاس بھی اس مسئلے کا حل تھا۔ بھلا وہ بھی کوئی مسئلہ تھا جس کا حل مزمل فرقان کے پاس نہ ہوا کرتا۔ اس نے پاکٹ سے ٹیشو نکالا اور میوے اس میں رکھ کر ٹیشو کا لڈو بنایا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے مسکرا کر اس چھوٹی لڑکی کو ٹیشو تھمایا۔ یہ لو، آپ ہی کو دے دو۔ او اللہ، اسے کیسے پتا چلا؟ اس نے خاموشی سے اس سے وہ ٹیشو لے لیا۔ دھیان سے وہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ جواباً وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ وہ بولا، بچوں کہیں جھولا نہ ٹوٹ جائے۔ بدتمیز۔ لیکن وہ بنا سنے علی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اس کے متعلق اگر غلطی سے کچھ اچھا سوچنے ہی لگی تھی تو اس نے اب وہ غلطی درست کر لی تھی۔ وہ غصے سے اس ٹیشو کو پھینکنے لگی مگر بھوک کے باعث چاہ کر بنا پھینک پائی۔ وہ جھولے سے باہر نکلی اور اس نے بادام منہ میں ڈالا۔ دماغ ناخن کھانے سے نہیں بلکہ میوے کھانے سے چلتا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر کم دماغی پر سنا گیا تھا اور وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ لوفر۔
فی الحال اس کے پاس اسے لان تان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام تھے، اور ان میں سے ایک کام تھا وہاں سب کے ساتھ جا کر بیٹھنا۔ میں اگر آج ان سے نہیں ملوں گی تو آج تو بچ جاؤں گی، لیکن پھر ڈروں گی، بچتے بچتے میرا ڈر مضبوط ہوتا چلا جائے گا، میں قائر بن جاؤں گی، اور میں قائر نہیں بننا چاہتی، میں بہادر بننا چاہتی ہوں۔ میں کچی مٹی کی طرح سب سنبھال لوں گی، میں پکی مٹی کی طرح نہیں بنوں گی، میں کچی مٹی بنوں گی۔ یہ کہتے اس نے دور چلتے نوجوان کی سمت دیکھا جو اسے جاتے جاتے اپنی مشکلوں کا سامنا کرنا سکھا گیا تھا۔ اسے جب بھی کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی تو لولو اسے سمجھایا کرتی تھی، مگر آج لولو نہیں تھی تو کیا ہوا؟ اس کا رب تو تھا، وہ تو ہمیشہ سے تھا، مقصد تو سمجھانا تھا نا۔ بھلا وہ بھی کوئی کام تھا جو اس کے رب سے نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ ان کے ساتھ بیٹھتی، ہنسی مسکراتی، سب سے اچھے سے بات کر رہی تھی، بالکل پہلے کی طرح۔ انمتا دھیرے سے بڑبڑائی، بھوکی؟ تم تو برا ہی مان گئی تھی، میں تمہیں ویسے ہی کھانا دے دیتی، ادھر آنے کا تکلف کیوں کیا؟ بکو مت۔ وہ بھی بنا لب ہلائے بڑبڑائی تھی۔ حمزہ بھائی سے کوئی بات ہوئی آپ کی؟ وہ سدرا کی اس بات پر منجمد ہو کر رہ گئی تھی، اسے اس سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ انمتا نے گہری سانس لی، کچھ لوگ نہ راہ چلتے پیروں میں آنے والے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، آپ کے لیے صرف رکاوٹیں اور تکلیفیں ہی پیدا کرتے ہیں، اس لیے نا ہم ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکتے ہیں، سمجھی سدرا؟ اچھا اچھا، وہ بددقت مسکرائی، اس نے اسے اشارے کنائے میں خوب اچھے سے سمجھا دیا تھا، لیکن حرین کو اس کا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ان کے کباب تیار ہو چکے تھے، کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ انو ڈرائیور کو کال لگاؤ، بلاؤ اسے بھی، پوچھو کدھر ہے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی، کہیں بھی ہو ہماری بلا سے۔ انو، اگر میں ڈرائیور ہوں اور مجھے کوئی ایسا کہے تو تم کیا کرو گی؟ وہ بڑے پیار سے پوچھ رہے تھے، لیکن اسے یہ بات تیر کی طرح چبھی تھی۔ ابو، اس نے ناراضگی سے انہیں دیکھا، میں اس کا خون کر دوں گی۔ چلو اپنا خون کر دو پھر۔ اور وہ اور حرین ہنس پڑے۔ بیٹا حرین، نقاب نیچے کر دو، دیکھو میں نے بھی تو کیا ہے۔ اس نے ایک نظر عالیہ کے شوہر کو دیکھا اور اب اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آنٹی اتنی دیر سے پہنا ہے تو ابھی پہنے رکھنے میں کیا حرج ہے؟ فرحانہ نے اسے خفگی سے دیکھا، لیکن کسے پرواہ تھی؟ واپسی کا وقت ہو رہا تھا، سدرا بھی جا چکی تھی، وہ چلتے چلتے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھی۔ پتہ ہے میں نے ہادی غفار کی آج ایسی کلاس لگائی نا کہ مزہ آ گیا۔ اچھا وہ بھی آیا تھا؟ وہ جھٹ سے بولی، کیا مطلب وہ بھی آیا تھا؟ اور اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اوہ یہ میں کیا بول گئی؟ اس نے کچھ سوچتے گہری سانس لی، میرا مطلب ہے مزمل بھی آیا تھا۔ اور اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، پتہ نہیں آیا ہوگا، ویسے وہ تینوں دوست کہیں بھی جاتے ہیں تو اکٹھے ہی جاتے ہیں۔ گزرتے گزرتے اس نے ذرا فاصلے پر اس دلکش نوجوان کو دیکھا جو کسی بچے کو ہوا میں اچھالتا پکڑتا کھیلتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، وفرا سے وابستہ پرانی یادیں اگر اسے تکلیف دیتی تھی تو آج ان یادوں کو بھلا کر وہاں سے نئی یادیں بنا کر جا رہی تھی۔ وہ پہلے جیسی تو نہیں تھی، البتہ سکون ضرور تھا۔ عید کا تیسرا روز تھا، بلڈنگ کی کچھ عورتیں ان کی طرف آئی تھیں، فرحانہ سموسے تل رہی تھیں۔ انمتا نے کچن میں آتے فریزر کھولا اور سارے گوشت کے پیکٹ زمین پر گرے۔ امی، وہ یکدم چلائی اور وہ دونوں خفگی سے بولی۔ انمتا جواباً وہ احتجاجاً مسکرائی، بڑی نازک صورتحال ہے فریزر کی۔ حرین ٹرے میں شربت لیے کچن سے نکل گئی، وہ اسے سموسے تلتے دیکھ کر اس کے قریب آئی اور پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ امی آپ کے سموسوں کا ذائقہ بڑا مزیدار لگے، امی آپ کے سموسوں کا ذائقہ بڑا مزیدار لگے، میں آپ کی پلیٹ سے ایک سموسہ چرا لوں اگر برا نہ لگے؟ اور پیچھے سے زور سے ٹرے رکھنے کی آواز آئی، وہ دونوں پلٹی۔ حرین اسے خفگی سے دیکھ کر کچن سے نکلنے لگی۔ جب دیکھو مسمل کی شاعری، جب دیکھو وہ چائے اسنیک ان کے آگے رکھ کر اب ان سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اور کیا کرتی ہو نصرت، تم آتی ہی نہیں ہو؟ کیا بتاؤں میں تمہیں فرحانہ، ان کی ڈیوٹی رات کی ہو گئی ہے، گھر کا سارا نظام دھرم برم ہو گیا ہے، پہلے والی ہی ٹھیک تھی، یوں ہی انہوں نے وہ ٹائم چھوڑ دیا۔ اچھا اچھا، اس نے کافی سنجیدگی سے سر کو جنبش دی، وہ خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اور تم سناؤ سرب، تمہارے سسر کیسے ہیں؟ ان کا آپریشن ہو گیا؟ ہاں آپریشن تو ہو گیا، پر اب ان کا بلڈ پریشر بہت تیز رہتا ہے، طبیعت بھی ہر وقت بس ڈھیلی ڈھیلی سے رہتی ہے۔ اللہ اللہ کر کے آپریشن کی تاریخ ملی تھی، پہلے پتا ہوتا تو آپریشن ہی نہ کرواتے، دوائیوں پر ہی رہنے دیتے۔ ایک ایک کر کے سب عورتیں اپنے مسئلے بتاتی تھیں، ان میں سے ایک عورت اس کی طرف فل متوجہ ہوئی۔ اور حرین بیٹا تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ اس نے گہری سانس لی، آنٹی پہلے جیسی تو نہیں لیکن الحمدللہ اچھی ہوں، میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔
اس کے سنجیدہ لہجے پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انمتا نے اسے زور سے چٹکی کاٹی لیکن وہ ضبط کر گئی۔ آنٹی، آپ نے کہا کہ انکل کی ڈیوٹی کی ٹائم میں بدل گئی ہے، پہلے والی ہی ٹھیک تھی، لیکن پہلے آپ کو دن والی ڈیوٹی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اور آنٹی، آپ کو پہلے بھی انکل سے پریشانی رہتی تھی کہ ڈاکٹر آپریشن کی تاریخ نہیں دے رہے، جب تاریخ مل گئی تو اب آپریشن ہو گیا، تب بھی پریشانی ہے، اور اس طرح آپ سبھی کے مسئلے ہیں۔ ہم اللہ سے پہلے ایک کام ہونے کی اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہر کسی سے کہتے ہیں دعا کرو کام بن جائے، کام ہو جائے، پھر جب کام ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے جیسے ہی ٹھیک تھے، خام کا ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ آپ سے آپ کے بچے یا شوہر روز اگر کسی چیز کی خواہش ظاہر کریں، کسی ایک چیز کی فرمائش کریں کہ ہمیں فلاں چیز لینی ہے، ہمیں فلاں چیز دلا دے، ہمیں فلاں چیز بنا دے، پھر جب آپ ان کے لیے وہ کام کر دیتی ہیں، انہیں وہ چیز لا دیتی ہیں، اور وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اگر آپ سے ہی کہہ دیں کہ پہلے جیسا ہی ٹھیک تھا، نہیں چاہیے اب ویسا ہی ہو جائے، اب ضرورت نہیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ فرحانہ نے اسے دبے دبے غصے سے گھورا۔ حرین بیٹا، لیکن جب حرین بات کر رہی ہوتی تھی تو کس کی سنا کرتی تھی؟ ہم لوگ پہلے اپنے اللہ سے دعائیں کر کر کے اپنے حالات بدلتے ہیں، جانے کتنے نوافل پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، ہر دعا میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں، اور جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے، ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے، تو پھر پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں جو پہلے تھا ویسے ہی ٹھیک تھا، ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ ہم سے بہتر ہماری زندگی کے فیصلے اللہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جس حال میں اللہ انسان کو رکھتا ہے، جیسا رکھتا ہے بہتر رکھتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے انسان ناشکری کا پتلا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی حالات میں بھی راضی نہیں ہوتا، چاہے خوشی ہو یا غمی۔ دنیا جہان کی نعمتیں بھی اگر اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی جائیں، پھر بھی اس کی خواہشوں کی فہرست پر کبھی ختم شد نہیں لگے گا۔ وہ خواہشیں دن بھر بڑھتی جائیں گی۔ ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے ایک دن اس کی زندگی کا سفر بھی پورا ہو جائے گا اور وہ یوں ہی خالی ہاتھ لوٹ جائے گا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ عمر میں وہ موتی ان سے بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کی باتیں ان سے ہی اتنی بڑی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فرحانہ نے اسے اچھی خاصی سنائی تھی، اور اس نے جواب میں ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنی لمبی تقریر کرنے کی؟ 4 سپارے کیا پڑھ لیے، تم تو سب کو سناؤ گی؟ وہ پاکستان میں عائزت سے ٹیکس پر بات کر رہی تھی۔ انمتا نے کمرے میں آتے زور سے دروازہ بند کیا۔ کیا ہوا انو؟ وہ ہاتھ باندھے کھڑی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب کیا ڈرامہ تھا؟ بات کھڑی ہونی چاہیے، کھاری نہیں۔ وہ ساتھ ٹائپ کرتی تھی۔ وہ سب کیا سوچ رہی ہوں گی تمہارے بارے میں؟ وہ لکھتے لکھتے رکی اور زخمی سا مسکرائی۔ وہ پہلے کون سا اچھا سوچتی تھیں، اور وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ انہیں تو میرا پہلا انداز بھی پسند نہیں تھا، یہ بھی نہ آئے تو کیا حرج ہے؟ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی سوچے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ او ہور! اور وہ اداسی سے مسکرائی۔